بہا کی منزل میں سب ناکام نظر آئیں گے. جو دیکھ رہے ہیں ان سے ظاہر ہے کہ قدرت سوال کر رہی ہے دیکھ لو اور دیکھ کے اس بات کو کشف کر لو کہ پیغمبر کس انداز سے علی کو اپنے ساتھ بٹھائے ہوئے ہیں. اور پھر ہر ایک اس منظر کو دیکھ رہا تھا. اور جب پیغمبر نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے، یہ علی اس کے مولا ہے. اشارہ کیا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زبان سے جملہ نکلے کہ علی مولا ہے تو جتنے علی اس دنیا میں آئے وہ سب مولا ہو جائیں. بعد میں آنے والوں نے اپنے اپنے نام رکھے ہوں گے نا علی، تو پھر ہر علی مولا تو نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ کے رسول نے کہا فہذا علی مولا. اب جو اس کیفیت کو دیکھ رہا تھا اس نے کشف کیا اس بات کہ پیغمبر نے اشارہ دے کے بتایا. اور یہ جملہ جو ارشاد فرمایا وہ سب کے گوشے سماعت سے ٹکرا رہا تھا. ہر ایک سن رہا تھا. اگر میں تھوڑی دیر کے لیے مان لوں کہ نہیں پیچھے کچھ لوگ تھے ان کو سنائی نہیں دے رہا تھا تو کم از کم انہیں یہ موقع تو تھا کہ آگے والوں سے پوچھ لیں کہ کیا فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں. کوئی رکاوٹ تو نہیں تھی پوچھنے میں، پوچھ لیتے کہ کیا فرمایا. اور یاد رکھتے اس بات کو، اس لیے کہ گوشے سماعت میں جو چیز آ جاتی ہے اس کو یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے. جو چیز سن لی جائے اور سن کے انسنی کر دی جائے وہ بیکار ہو جاتی ہے. جب سنی جائے اور اس کو سننے کے تقاضے پورے کر لیے جائیں تو پھر وہی کامیابی کی طرف لے جاتی ہے. درود پڑھیں محمد اور پیغمبر نے جو یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. اب یہ کس مجمع میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ وہ مجمع جو خود عربی سے واقف ہے. ہمارے جیسا ہو تو معنی تلاش کرنے کے لیے لغت کا سہارا لے یا کسی سے پوچھے کہ اس کے کیا معنی ہیں. ان کو ضرورت نہیں ہے اس بات کی. وہ سب عرب ہیں، عربی بولنے والے، عربی سمجھنے والے. اور پھر پیغمبر کے ساتھ اتنا عرصہ گزار چکے ہیں، پیغمبر کی فصاحت و بلاغت کو بھی جانتے ہیں کہ پیغمبر جو جملہ ارشاد فرماتے ہیں اس میں فصاحت و بلاغت کے رموز پنہا ہوتے ہیں. پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. اب اگر ان میں سے کسی کو بھی مولا کے معنی نہ معلوم ہوتے تو کم از کم ایک قدم آگے بڑھ کے پوچھتا یا رسول اللہ یہ مولا کے معنی کیا ہے، یہ مولا کے معنی کیا ہے. غور و فکر کرنے کا مقام ہی یہی تھا. لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ تم اپنے قلب رکھتے ہو لیکن اس سے تفقہ کا کام نہیں لیتے، اس سے غور و فکر کا کام نہیں لیتے. اگر غور و فکر کا کام لیتے تو تمہیں سمجھ میں آ جاتا کہ اس وقت مولا کے معنی کیا ہیں. مولا کے معنی تمہیں معلوم ہو جانا چاہیے تھا. اس لیے کہ پیغمبر نے پہلے اپنے آپ کو مولا قرار دیا پھر علی کو مولا بنایا. درود پڑھیں محمد و آل محمد. اگر کسی کو نہیں معلوم تھا، اگر کسی کو جو کوئی اس مجمع میں ہمارے جیسا جاہل ہو اسے نہیں معلوم تو اس کے لیے کوئی رکاوٹ تو ہے نہیں کہ پوچھے پیغمبر سے یا رسول اللہ یہ مولا کے کیا معنی، اور ضرور پیغمبر بتا دیں گے کہ مولا کے معنی کیا ہے. لیکن تاریخ کہتی ہے کبھی کہیں کسی نے آگے بڑھ کے نہیں پوچھا، آگے بڑھ کے کسی نے نہیں پوچھا. ہاں مبارکبادوں کے نعرے ضرور سنائی دیے. جس نے مبارکباد دی اس نے مولائیت پر ہی مبارکباد دی کہ اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو، آپ کل مومن و مومنات کے مولا ہو. درود پڑھیں محمد و آل محمد. اگر ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا اور بعد میں آنے والوں کو یہ الجھن پیدا ہوئی کہ اس مولا کے معنی کیا ہیں، اور لغت کے سہارے لے لے کے کسی نے کہا مولا کے معنی دوست کے ہوتے ہیں، کسی نے کہا مولا کے معنی غلام کے ہوتے ہیں، کسی نے کہا مولا کے معنی قریب کے ہوتے ہیں، کسی نے کہا کہ مولا کے معنی بعید کے ہوتے ہیں. جس کا جو جی چاہا وہ مطلب نکال لیا. لیکن ہر زمانے میں
کوئی نہ کوئی تفصیل دینے والا موجود رہتا ہے. اس لیے جب ایک موقع آیا تو کسی شاعر نے اس بات کو واضح کیا اور یہ کہہ کے دنیا کو بتایا کہ ابس درمانی من کنت مولا می روی ہرسو. ابس درمانی من کنت مولا می روی ہرسو. علی مولا وہی مانا کہ پیغمبر بود مولا. درود پڑھیں محمد و آل محمد. یہ تو اتنی آسان فارسی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اس کو جانتا ہے. یا بس بیکار درمانی من کنت مولا. من کنت مولا کے معنی کے بارے میں بیکار پریشان ہے, ادھر ادھر بھٹک رہا ہے, فضول میں بھٹک رہا ہے. ابس درمانی من کنت مولا میرا بھی ہرسو, ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے معلوم کرنے کے لیے مولا کے معنی کیا ہے, من کنت مولا کے معنی کیا ہے. یہ تو بڑا آسان سا فارمولا ہے. علی مولا وہی مانا کہ پیغمبر بود مولا. جس معنی میں پیغمبر کو مولا مانتا ہے اسی معنی میں علی کو مولا مانتے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. اس سے تو بہتر کوئی اور رائے نہیں ہو سکتی کہ مسئلہ ہی حل ہو گیا. جو جس انداز سے پیغمبر کو مانتا ہے مولا اسی انداز سے علی کو مانے. اگر پیغمبر کو صرف دوست مانتا ہے تو علی کو بھی دوست مانے. معاذ اللہ اگر پیغمبر کو اپنا مولا کے معنی غلام کے نکالتا ہے تو اس گستاخی پر وہ خود جواب دہ ہوگا کہ اس نے پیغمبر کو بھی مولا کہا اور علی کو بھی مولا کہا. اس لیے کہ پیغمبر نے تو فرق نہیں چھوڑا. پیغمبر نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. محترم رحمت آپ کی تمام کروں, صرف ایک بات اور عرض کروں کہ پیغمبر کونین نے ایک اہتمام اور کیا. ایک خیمہ لگا دیا اور اس خیمے میں اپنے بھائی علی بن ابی طالب کو تشریف فرما کیا اور سارے مجمع کو حکم دیا کہ اس خیمے میں ایک طرف سے داخل ہو اور علی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے دوسری طرف سے نکل جاؤ. اب اندازہ لگائیے, تھوڑا سا مجمع ہوتا تو جلدی سے فارغ ہو جاتا. 1,20,000 کا مجمع اور پیغمبر کا حکم ٹالا بھی نہیں جا سکتا. پالن شکر الگ رسے میں کوئی جا نہیں سکتا جب تک اس بات کو مکمل نہ کر لے. تاریخ بتلاتی ہے کہ 3 دن صرف ہو گئے. 3 دن صرف ہو گئے جب اس ترتیب کے ساتھ کہ پہلے ازواج گئیں, اس کے بعد اسحاق کی باری آئی کہ لوگ داخل ہوتے تھے. ظاہر ہے کہ اگر بہت ہی منظم طریقے سے جا رہے ہوں گے تو قطار بنا لی ہوگی اور قطار کے ساتھ جلدی جلدی جا کے علی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے اور علی کو مبارکباد دیتے ہوئے مولائیت کی دوسری طرف سے نکل جاتے تھے. تو اس میں 3 دن صرف ہو گئے. 3 دن صرف ہو گئے. اب اس میں مصلحت کیا تھی؟ آپ مثال کے طور پر اسے سمجھنا چاہیے. مثال کے طور پر آپ کا کوئی عزیز وقت مقررہ پر کہیں سفر سے آ رہا ہے. آپ مثلاً کوئی آپ کے عزیز حج پہ گئے, آپ کو معلوم ہے فلاں تاریخ فلاں فلائٹ سے وہ تشریف لائیں گے. آپ گئے لیکن فلائٹ آئی اور وہ نہیں آئے. آپ ہر ایک سے پوچھ رہے ہیں ان کے بارے میں. کوئی کہتا ہے ہمیں تو نہیں معلوم, ہمارے ساتھ تو نہیں آئے ہوتے تو باہر نکل آتے, نہیں نکلے. اب ظاہر ہے کہ آپ کو تشویش ہو رہی ہے, کیوں نہیں آئے. اب آج کل کا دور ہے, سب سے پہلی چیز جو استعمال کی جاتی ہے وہ ٹیلی فون. تو ٹیلی فون کیا, انہوں نے وجہ بتائی. تو آپ کا کیا سوال تھا کہ بھئی یہ فلائٹ کیسے مس ہو گئی آپ سے, اس فلائٹ پہ آپ کیوں نہیں آئے. تو وہ وجہ بتاتا کہ دیر اس وجہ سے ہوئی کہ میں فلائٹ کو
پکڑ نہیں سکا، میں نہیں پہنچ سکا، اس لیے مجھے دیر ہو گئی۔ تو جب دیر لگ جاتی ہے تو سب سے پہلا خیال یہ جاتا ہے کہ کس وجہ سے دیر ہوئی ہے، کس وجہ سے دیر ہوئی ہے۔ تو غدیر میں جمع ہونے والے جب اپنی اپنی مقررہ وقت پر منزل پر نہیں پہنچے اور 3 دن دیر سے پہنچے تو ہر پہنچنے والے سے ان کا سوال یہ تھا کہ یہ دیر کہاں لگ گئی؟ تمہیں تو 3 دن پہلے یہاں آنا تھا، یہ دیر کہاں لگ گئی؟ تو ہر ایک کو چاہے چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو یہ بتانا پڑا کہ غدیر میں علی مولا کل کے مولا بنائے جا رہے تھے۔ محمد وآل محمد بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ وہ مصلحت تھی کہ جس کے تحت پیغمبر نے 3 دن تک مجمع کو رو کے رکھا تاکہ وہ جائیں اور جا کے ہر ایک کو بتائیں۔ جو بتانا چاہے وہ تو خوشی سے بتائے اور جو نہ بتانا چاہے وہ مجبوری سے بتائے۔ نبی اگر کوئی بتانا چاہے تو مجبوری سے اسے بتانا پڑے گا۔ بتانے کے انداز جدا جدا ہوں گے، میں اس کو صرف ایک اندازہ لگا سکتا ہوں کہ کچھ تو یہ کہہ رہے ہوں گے جب ان سے پوچھا جا رہا ہوگا ارے دیر کہاں لگا دی، یہ 3 دن کی دیر کیسے لگی؟ تو وہ کہتے ہیں ارے بھائی ہمارے تو دل کی تمنا بڑھائی، ہم تو جو چاہتے تھے وہی ہوا، ہم تو جو چاہتے تھے وہی ہوا کہ علی کل کا مولا بنا دیا گیا، علی کل کا مولا بنا دیا گیا۔ اور کچھ ایسے تھے کہ جب ان سے پوچھا جا رہا تھا کہ دیر کہاں لگا دی تو انہوں نے مزمحل ہو کے گردن جھکا کے کہا کہ ارے کیا کریں، وہی ہوا کہ جس کا اندیشہ تھا کہ ساری زندگی ہماری گردنوں پر جس علی کو مسلط کر رکھا تھا آج اسے کل کا مولا بنا دیا ہے۔ درود پڑھے محمد و آل اب آیت کا نتیجہ آپ کے سامنے آ گیا۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، لہم آذان لا یسمعون بہا، لہم عین لا یبصرون بہا۔ یہ لوگ قلوب رکھتے ہیں لیکن غور و فکر نہیں کرتے، یہ کان رکھتے ہیں لیکن اس سے سماعت نہیں کرتے، یہ آنکھیں رکھتے ہیں لیکن اس سے دیکھتے نہیں ہیں۔ تو اس کے معنی ہے کہ یہ آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا اور قلوب کا استعمال کسی وجہ سے ہے کہ جب ان کے بارے میں پروردگار یہ کہتا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، قیامت کے دن ہم سماعتوں سے سوال کریں گے، ہم بصارتوں سے سوال کریں گے، ہم قلوب سے سوال کریں گے۔ مالک تو کون سا سوال کرے گا؟ تو شاید مالک کا جواب یہی ہو کہ میں نے اس دن تم کو متوجہ کیا تھا کہ دیکھو تمہاری آنکھیں دیکھ لیں، تمہارے کان دیکھ لیں، تمہارے قلوب غور و فکر کر لیں تاکہ نتیجہ تم نکال سکو۔ جب ہمارے سامنے قیامت کے دن آؤ تو اپنی سماعتوں کے تقاضے پورے کر کے آؤ، اپنی بصارتوں کے تقاضے پورے کر کے آؤ، اپنے قلوب کے تقاضے پورے کر کے آؤ تاکہ تمہیں کامیابی ہو سکے۔ درود پڑھیں محمد بس عزیزان محترم، آپ حضرات نے اس محفل میں شرکت فرمائی اور یہ محفل مباہلہ اور محفل غدیر دونوں کے حوالے سے آپ حضرات کی شرکت بارگاہ پنجتن میں قبول ہو جائے اور جتنے حاضرین ہیں اور جتنے بانیان ہیں ان سب کے دلی مقاصد پورے ہو جائیں اور جو مومنین پریشان ہیں ان سب کی پریشانیوں کو رفع پروردگار جتنے بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں کو روزگار عطا کر دے، جو باروزگار ہیں کو روزگار میں ترقی عطا فرما دے، جو صاحبان دفتر ہیں ان کو ان کے فرض سے سبکدوش فرما دے، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما دے، جو بے گناہ اسیر ان کو رہائی عطا فرما دے، طلباء امتحانات دے رہے ہیں دینے والے انہیں